اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں گے جو صرف ایک باغ یا زمین کا مسئلہ نہیں بلکہ حق، عدل اور اہل بیت کے مقام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ موضوع ہے فدق۔ فدق خیبر کے قریب ایک زرخیز علاقہ تھا۔ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو اہل فدق نے بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ چونکہ یہ علاقہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا، اس لیے قرآن مجید کے مطابق یہ مال فے تھا جس کا اختیار رسول اللہ کے پاس تھا۔ شیعہ مکتب فکر کے مطابق سورہ اسراء کی آیت 26 نازل ہوئی۔ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے فدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطیہ فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر الکافی، تفسیر قمی اور بعض اہل سنت تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فدق واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت زہرا مسجد نبوی تشریف لے گئی اور اپنا مشہور خطبہ فدقیہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی متعدد آیات استدلال کرتے ہوئے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ شیعہ علماء کے مطابق حضرت زہرا نے واضح کیا کہ قرآن میں انبیاء کی وراثت کا ذکر موجود ہے، اس لیے فدق کے بارے میں ان کا موقف قرآنی دلائل پر مبنی تھا۔ اہل سنت کے معروف کتب جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد اور تاریخ طبری میں بھی فدق کے واقعے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مطالبے کا ذکر موجود ہے، اگرچہ اس کی تشریح اور نتیجے کے بارے میں اہل سنت اور شیعہ کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق فدق صرف ایک باغ نہیں تھا بلکہ ولایت، امامت، اہل بیت کے حقوق اور اسلامی قیادت کا مسئلہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقصد دنیاوی مال حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ امت کے سامنے حق کو واضح کرنا تھا۔ اسی لیے شیعہ علماء فدق کو اہل بیت کی مظلومیت اور حق کی علامت قرار دیتے ہیں اور خطبہ فدقیہ کو اسلامی تاریخ کے اہم ترین علمی اور تاریخی دستاویزات میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پر صدیوں سے علمی اختلاف موجود ہے، اس لیے تحقیق، احترام اور مستند مصادر کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں خطبہ فدقیہ کی مکمل تشریح اور اہل سنت و اہل تشیع دلائل کا تقابلی جائزہ پیش کیا جائے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔